الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، کافی دنوں بعد ہماری دعا حاضری کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ چھٹیاں کرنی پڑی ہیں شدید سردی کی وجہ سے۔ ان چھٹیوں کے بعد اب ہم جا کے کہیں اپنے معمول پر آئے ہیں، لیکن میں گلہ کرنا چاہتا ہوں اپنے طالب علموں سے، خصوصاً جو بڑی کلاسوں کے ہیں، کہ ان چھٹیوں میں ہم نے کرنے کے لیے کام جو دیا تھا ان کو، جو پڑھنے کے لیے، جو ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے، اور یہ روٹین ہے، یہ معمول ہے ہمارے خاص طور پہ 11ویں 12ویں والے اور 9ویں 10ویں والے بھی، کہ گھر کا کام نہیں کرتے۔ استاد نے ہم نے جو پڑھایا ہے، آج جو پڑھایا ہے، وہ گھر جا کے نہیں پڑھیں گے۔ امتحان کے قریب جا کر رٹا لگانا شروع کریں گے، اور پھر پیپروں میں کوئی پاس ہو جاتا ہے تھوڑے سے نمبر لے کر، کوئی درمیانے نمبر لے کر۔ بس اکا دکا طالب علم ہے جو ہماری اس بات پر توجہ دیتے ہیں۔ بہت بڑی بیماری لاحق ہو چکی ہے گھر جا کر نہ پڑھنے کی۔ ہم پڑھاتے ہیں اور اگلے دن آ کے کوئی بچہ سوال نہیں کرتا۔ بار بار ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کیا چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، آپ نوٹ کر کے لائیں۔ نوٹ وہی کرے گا طالب علم جو گھر جا کے پڑھے گا۔ جس نے دیکھنی نہیں ہے کتاب کھول کے، وہ نوٹ کیا کرے گا مجھے کیا چیز سمجھ آئی ہے اور کیا نہیں آئی ہے؟ تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یا تو سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے اس لیے سوال نہیں کرتے، اور دوسری کچھ بھی نہیں آتا سمجھ۔ چند گھنٹے، 5-6 گھنٹے، 10 گھنٹے تک طالب علم اگر اپنے پڑھے ہوئے سبق کو دہراتا نہیں ہے تو وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے دن تو بالکل چٹ ہو جاتا ہے۔ جو کچھ پڑھایا ہوتا ہے طالب علم کو بالکل پتہ نہیں ہوتا، بھول چکا ہوتا ہے کہ کیا چیز پڑھی تھی۔ اور یہی ہمارا وتیرہ ہے۔ ہم بار بار اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے، میں نے کئی بار یہ بات دہرائی ہے کہ اپنے آپ کو بدل لیں۔ انسان وہی ہوتا ہے جسے اپنی کوتاہی کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتا ہے۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیالات اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ ہمارے لیے کہا گیا ہے، ہمارے رویوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم ایسی غلامی کی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ ہم بار بار سمجھاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے، ہم اسے پڑھاتے ہیں، وہ صرف ایک کام کرے کہ اپنے سبق کو گھر جا کر پڑھ لے، اور نشان زد کر کے، نشان لگا کے جو چیز سمجھ نہیں آتی اگلے دن آ کے سمجھے۔ آپ اپنے غریب والدین کے پیسے خرچ کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی دوائی کے لیے استعمال کرنے ہوتے ہیں، جو آپ کے گھریلو اخراجات ہیں وہاں استعمال کرنے ہوتے ہیں، وہ پیسے آپ ٹیوشن پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نہ ٹیوشن کا کام کرتے ہیں، نہ ہمارا کام کرتے ہیں۔ یہ کس قدر نفسیاتی طور پر ہم غلام ہو چکے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم پیسہ پانی کی طرح ضائع کیے جا رہے ہیں، صلاحیتیں ضائع کیے جا رہے ہیں۔ تو میری طالب علموں سے درخواست ہے ایک استاد ہونے کے ناطے کہ خدا کے لیے اپنے وتیرے کو، اپنے رویوں کو بدلیں۔ آپ کو سب کچھ یہاں پڑھایا جاتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ ٹیوشن والے گھول کے دماغ میں نہیں ڈالتے۔ آپ اپنے رویوں کو بدلیں، جو کام آپ کو ملا ہے وہ گھر جا کر کریں، ایک نظام الاوقات وضع کریں کاغذ کے اوپر کہ اتنا وقت میں نے فلاں مضمون کو دینا ہے، اتنا فلاں مضمون کو دینا ہے۔ کام کو تقسیم کر کے کریں۔
یہی کامیاب آدمی کی نشانی ہے۔ اور جو سوچتا نہیں ہے کہ میں نے کام کو کیسے کرنا ہے، بے ہنگم طریقے سے کرنا ہے، بے ڈھنگے طریقے سے کرنا ہے، اس کے نتائج بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں جو آج آپ مل رہے ہیں ہمیں۔ تو عزیز طالب علموں، ہم یہ بار بار یہ بات دہراتے ہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے دہراتے ہیں۔ دنیا میں کوئی طالب علم ایسا نہیں، ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو بڑے بڑے جو مصنفین گزرے ہیں، جو ماہرین گزرے ہیں، ان کا یہ وتیرہ تھا کہ جو چیز انہوں نے پڑھی ہے وہ گھر جا کر پڑھتے تھے، ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے، اور جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ مارے مارے پھرتے تھے، کوئی کسی کے پاس جاتا، کوئی کسی کے پاس جاتا، لمبا سفر کر کے بھی جایا کرتے تھے سمجھنے کے لیے۔ یہ ہے طالب علم کی نشانی۔ اور ہم ایک ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ غلامی کی دلدل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے۔ تو عزیز طالب علموں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی اور جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔